حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند فرمائے اور حضور نے فرمایا یا اللہ 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر عطا فرما دے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو یہ وہ مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کی سرزمین ہے، چلتا جا رہا تھا، اچانک کے قریب ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مانگا، تو میں نے اس کے مانگنے پر اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اس کو کچھ دیا، وہ چلا گیا۔ وہ پھر کچھ دن بعد آیا، پھر دیا، پھر آیا، پھر دیا۔ ایک دن ایسی اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے اندر تھے، اور جلال اتنا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی تھوڑا تھا، کہ وہ اسی دوران آیا اور آ کر سائل تھا، مانگنے کا سوال کیا، تو آپ نے اسی جلال کے ساتھ فرمایا سوائے مانگنے کے تیرے پاس اور بھی کوئی کام ہے یا نہیں، اور بھی کچھ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جب دیکھو جب مانگنے پر تلا ہوتا ہے، جب دیکھو جب مانگنے آ جاتا ہے، تو تمہیں میں ایسا کام نہ بتاؤں کہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ فرمایا یا امیر المؤمنین بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن پڑھا کر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کر۔ صاحب حضرت سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تھا، اور وہ سائل گیا، کافی عرصہ گزر گیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری وہ نظر ہی نہیں پڑا۔ اچانک ایک میں رستے سے گزر رہا تھا، کافی عرصے کے بعد آیا، اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں صاحب کیا ناراض ہو گئے ہو؟ میں آپ سے تھوڑا سا غصے میں بولا تھا تو آپ غصہ کر دیا، آپ دوبارہ آئے نہیں۔ تو وہ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم ہے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں غصے نہیں ہوں، میں آپ سے بہت راضی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں روزانہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، بھیک مانگا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا، تو آپ مجھے دیتے تو تھے، میرا گزارا ہوتا تھا، اور میں لوگوں سے بھی مانگتا تھا، میرا پیشہ بن گیا تھا مانگنا۔ جب سے آپ نے بتایا ہے نا کہ یہ مانگنا چھوڑ دے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کر، اللہ کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ واللہ اللہ کی قسم میں نے اب مانگنا چھوڑ دیا ہے، جب سے مانگنا چھوڑا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ تو صاحب جو حضرات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے ان کی مدد فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، مہربانی فرما دیتا ہے، تو پھر ان کو دنیا سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آؤ اپنے خالق کے در پر جھک جاؤ، آؤ اپنے رب کریم کی کتاب کی تلاوت کرو، اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ ایک بار رب کا اور رب کے محبوب کا بن کر تو دیکھ لینا، پھر دیکھ زمانہ تیری قدر کرے گا۔